دوستو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں۔ کچھ جانور دوسرے جانوروں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن انہی جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنی جان کے دشمن خود بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو خود اپنی جان لے لیتے ہیں۔ دوستو سانپ کو دنیا کا خطرناک اور زہریلا جانور سمجھا جاتا ہے۔ سانپ دوسرے جانوروں کے لیے تو خطرناک ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اپنی جان کا دشمن خود بن جاتا ہے اور اپنے جسم کو کاٹنے لگتا ہے۔ سانپ یہ کام اس وقت کرتا ہے جب اس کا جسم بہت زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران سانپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی بھوک کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں سانپ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے جسم کو کاٹنے کی وجہ سے سانپ دو طرح سے موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ جسم کو کاٹنے کے دوران اگر سانپ اپنے جسم کو بہت زیادہ زخمی کر دے یا کاٹنے کے دوران اس کا اپنا ہی زہر اس کے خون میں چلا جائے تو سانپ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو بارہ سنگا یا لال ہرن ایک ایسا جانور ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ یہ جانور ایک دوسرے سے لڑائی کرنے میں بھی خاصے مشہور ہیں۔ یہ جانور اپنے بڑے بڑے سینگ ایک دوسرے کے سینگ میں گھسا کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر لڑائی کے دوران ان کے سینگ ایک دوسرے میں پھنس جائیں تو پھر ان کا چھڑوانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران جب سینگ ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر لاکھ کوشش کے بعد بھی یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو پاتے۔ اس حالت میں یہ جانور نہ تو کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ کچھ پی سکتے ہیں، اور آخر کار پیاس اور بھوک کی وجہ سے یہ جانور موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ بات مشہور ہے کہ کچھوے کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے۔ ایک کچھوا تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ اگر کچھوا ایک مرتبہ الٹا ہو جائے تو پھر اس کے لیے سیدھا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے کچھوے کے لیے سیدھا ہونا تو قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بڑے کچھوے کے لیے بھاری وزن کی وجہ سے سیدھا ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ دیر تک الٹی حالت میں رہنے کی وجہ سے کچھوا موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو جنگلی بھیڑ بہت زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 50 کلو گرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس جانور کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں جو کہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سینگ کی مدد سے یہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی سینگ ان کی موت کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ جنگلی بھیڑ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے سینگ بھی بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے سینگ ان کے منہ کی جانب بڑھتے رہیں تو یہ سینگ ان کے منہ کے اندر گھس جاتے ہیں اور انفیکشن ہونے کی وجہ سے یہ دردناک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو ڈولفن ایک بہت بڑا اور عقل مند جانور تصور کیا جاتا ہے۔ ڈولفن کی خودکشی کی کہانی ایک مرتبہ دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ دوستو ایک ڈولفن جس کا نام کیتھی تھا، 1970 میں یہ ایک امریکہ میں میامی سی ایکویریم میں پرفارم کرتی تھی۔ ڈولفن اس جگہ پر اکیلی رہتی تھی۔ ڈولفن کے لیے اکیلا رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکیلا ہونے کی وجہ سے یہ ڈولفن ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ڈولفن کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی خاطر بار بار اوپر آنا پڑتا ہے۔ اگر ڈولفن ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو یہ اوپر آنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ میامی سی ایکویریم میں پرفارم کرنے والی ڈولفن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے نیچے چلی گئی اور اس نے اوپر آنا چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے یہ خودکشی کر کے موت کا شکار ہو گئی۔ دوستو سلوپ کو دنیا کا سست ترین جانور سمجھا جاتا ہے۔
یہ اپنی سستی کی وجہ سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ جانور اکثر درختوں میں رہتا ہے اور تقریباً 20 گھنٹے سویا رہتا ہے۔ سویا ہوا دیکھ کر اس سے چھوٹے چھوٹے جانور بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ سونے کی وجہ سے یہ چھوٹے اور بڑے جانوروں کا شکار بن جاتا ہے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔